پردے کے پیچھے نہ پردے کے بعد. اس کی وجہ مجھے پتہ ہے کہ جو یہ ذکر اہل بیت کی قیمت ہے وہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. جو قیمت لگاتے ہیں وہ بہت تھوڑے پیسوں میں اپنے آپ کو بیچتے ہیں جو قیمت لگاتا ہے. یقین کریے کوئی وہ کیا جملے ہیں پاک پیغمبر کے جس کو چھٹے امام نے روایت کی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصیها غیرہ. اللہ کی ذات نے میرے بھائی علی کو وہ فضیلتیں دی ہیں جن کی گنتی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. من ذکر فضیلۃ من فضائل اخی علی ابن ابی طالب, جو بندہ اپنی زبان سے عبادت سمجھ کر میرے علی کی کوئی ایک فضیلت ذکر کرے گا, سرکار نے فرمایا غفر اللہ له الذنوب التي اکتسب باللسان, اللہ زبان سے کیے ہوئے سارے گناہ بخش دیتا. چھوٹا سا ایک انعام ہے یہ مولا کلام کا ذکر کرنے کا. جس ایک سمجھے 2 سطریں ایک شعر پڑھنے سے میری زندگی کے سارے گناہ بخشے جا رہے ہیں, تو پھر میں کہوں کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو پڑھوں گا. یعنی یہ اپنا مقام نہیں پتا پڑھنے والوں کو, اللہ اپنا مقام نہیں. اب مجھ سے پہلے پڑھ کے یہ رضا شاہ صاحب اللہ کی زبان میں تفسیر عطا فرمایا من قال فینا بیتا بنا له اللہ فی الجنت بیتا. یہ لکھا میرے ساتھ ایک محترم نام کے, تو انہوں نے پڑھا میرے ساتھ ایک جگہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو بڑا تیر مارا ہے جی, میں نے پتہ نہیں ایک کتنے کے لیے زمین جو ہے وہ دی ہے اس میں نیاز کے طور پر. میں نے کہا جی آپ نے تو تھوڑی قیمت لگائی ہے, کیسے؟ میں نے کہا معصوم فرماتے من قال فینا بیتا بنا له اللہ فی الجنت بیتا. شعر ہوتا ہے 2 مصروں کا, شعر کی 2 سطریں ہوتے ہیں, ایک شعر بنتا ہے, تو وہ جو آدھا شعر ہوتا ہے اسے بیت کہتے ہیں عربی زبان میں. سرکار نے فرمایا جو ہمارے فضائل کے مسائل پہ ایک سطر کہہ دے, پورا شعر میں ایک سطر, اللہ اسے جنت میں گھر الاٹ کر دیتا. اگر نو خان کو اپنا مقام پتہ چلے, مسائل خان کو اپنا مقام پتہ چلے, وہ کیا وہ روایت ہے من بقا 50 فلا الجنہ, 50 معاملوں کو رلائے اقدار جنت, اب 40 40 کو رلائے, 30 کو رلائے, 20 کو رلائے, 10 کو رلائے, من اب کا واحد ایک مومن کو رلا. پھر فرمایا من بقا کسی کو رلائے خود رو پڑے اس کی جنت واقع. جس بندے کو رلانے سے جنت ملتی ہے 1.5 لاکھ روپیہ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں. بندہ کی آدھے گھنٹے کی شہادت کا 1.5 لاکھ روپیہ. بار کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا بطور منتظر اپنا مقام اور مرتبہ پہچاننا چاہیے. میں کل پرسوں یہاں تک بات پہنچائی تھی, اور یہ یقین جانیے آپ یہ کل یہ گزشتہ وہ مجلس بھی بھول جائیے, بے شک کل پرسوں والی بھی بھول جائیے جو 2 پڑھنی ہے. یہ ایک سطر جس کو یاد ہو گئی نا, کوئی امام زمان کے زور کی تیاری سمجھ جائے گا کہ زور کیا ہے. میں روایت پڑھ رہا تھا, سرکار نے فرمایا کہ انا اہل زمن غیبت لافضل من اہل کل زمان, کہ ہمارے بار میں کی جو غیبت کے دور لوگ ہوں گے وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل. اچھا اس کی شرائط بیان کی, المنتظرین لامر, وہ اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں. یہ پہلی بات, انتظار میں یہ آج عرض کر تو انتظار کیا. دوسرا فرمایا کہ القائلین میں امامت دے, وہ امام زمان کو امام مانے, رب نہ کہے, یہ خالی ایک سیدزادہ نہ سمجھے. اشارہ سمجھیے گا, خالی سیدزادہ اولاد رسول نہ سمجھے بلکہ امام سمجھے. یہ 2 باتیں. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں اس کو ذرا انتظار پہ دبا, انتظار کی جو تعریف کی گئی ہے نا, انتظار کسے کہتے ہیں؟ میں تو ٹائم سے پہلے آ جاتا ہوں. اب مثلا کل جو ہے وہ ہمارے وہ جو بھتیجے کی مسز کی کال لے کر 5 بجے 5:30 ختم ہو گئی. کل بیٹی میں 9 کے لگ بھگ پہنچوں, ٹھیک ہے, اس میں فرض کریں ٹائم 9 کے قریب ہو جاتا ہے, پر خدا نہ خواستہ میں بھی نہیں پہنچا. اس میں اب جو شاہ صاحب جب ان کی کیفیت ہوگی نا, بے چینی, ادھر ٹیلی فون کرو ادھر انتقام پہنچے, نمبر نہیں مل رہا, تو کہ کالونی کسی کو فون کرو وہ پتہ کریں, کوئی اور نمبر ہے تو وہ, یہ جو بے چینی ہے نا, یہ بے چینی انتظار کا پہلا رکن ہے. یعنی آپ موجودہ حالت
سے خوش نہیں ہیں، نہ مولانا کے ساتھ کار لگ رہی ہے، نہ ان کو پتہ چل رہا ہے وہ کب پہنچ رہے ہیں، لیٹ ہے، بر وقت ہے، اینڈ ٹائم پہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، پتہ کب اہتمام کر رہے اس کا. یہ جو ایک آپ خوش نہیں ہے اس حالت سے، موجودہ اسٹیٹس سے خوش نہیں ہے، یہ انتظار کی پہلی بات ہے. آپ میں سے جتنے بندے اپنی زندگی میں خوش ہیں اور انہیں امام زمان کی کمی محسوس نہیں ہو رہی، وہ منتظر نہیں ہے. میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، کیونکہ انتظار کی پہلی بات یہ کہ آپ اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہیں. پھر مولانا کے ساتھ رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا اسٹیٹس ہی نہیں پتا، وہ کہاں پر ہے، کس پوزیشن، لوکیشن معلوم نہیں ہے. ہم نے کتنا انتظار کرنا ہے، کتنے ہم نے یہ منٹ اس کو آگے لے کر جانا ہے، ناؤ کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں. اس حالت سے خوش نہیں ہے، یہ انتظار کا پہلا رکن ہے. ہم میں سے وہ بندہ امام زمان کا ظہور کا منتظر ہے جس کو 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جب زمانے کے امام کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور اپنے حالات دیکھیے، ایک کے حالات دیکھیے، اپنے مولانا کی کمی محسوس ہونی چاہیے. اپنے حالات تو دیکھیے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنی مشکل میں ہے، ٹھیک ہے، کتنے پریشر ہے، پھر صرف پچھلے حالات میں چلے جائیے. اس میں بسوں سے اتار کر نام آئی ڈی کارڈ دے کر بندوں کو، آپ کے خود اس مسجد کے شہداء ہیں، خود شہداء کی مسجد ہے، اس مسجد کی شہداء پہ بسوں سے اتار کر مومن کو آئی ڈی کارڈ دے کر مارا گیا، اور پھر قاتل دناتے پھرتے رہے. یعنی بندے جو ہے وہ جج کے سامنے کہتے رہے کہ میں نے 100 بندوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اور ہمارا قانون کہتا رہا کہ نہیں، اس کے خلاف جو ہے نہ کافی ثبوتوں اور شواہد کی بنا پر بری کیا جاتا ہے. تو سمجھ رہیے، آپ کو مقصد کہنے کی کہ آپ کو کمی محسوس ہونی چاہیے. ہم ایک سال تقسیم ہوتے ہیں 2 حصوں میں، ہم خود مومنین جو جاتے ہیں. اگلے سال ایک نیا ایشو ہوتا ہے، ایک نئی لیڈرشپ ہمارے سامنے آتی ہے، ہم 2 کے 4 ٹکڑوں میں ہو جاتے ہیں. اگلے سال 4 کے 8 ہو جاتے ہیں، پھر 8 کے 16 ہو جاتے ہیں. ٹوٹ پھوٹ رہے، مسلسل ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخت کا مسلسل شکار. یہ حالت. اچھا پھر اب یہیں کسی خود ممبر کو دیکھ لیجیے، میں پڑھوں، مجھ سے پہلے مولانا قاضی صاحب نے پڑھا. اب ہمارے اوپر چیک بیلنس ہے ہی کوئی نہیں، میرے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں، کسی کے سامنے جواب دے نہیں، تو جو سے سفید پڑھتا. اچھا میرے پاس خود علمی صلاحیت کتنی ہے، کوئی چیک کرنے والا ہے. آپس کی بات ہے، ہم تو افغانستان والوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے. افغانستان والے مذہبی لحاظ سے ہم سے آگے ہیں. وہاں پر جو ان پڑھ بندے کو ممبر نہیں ملتا، ایک کمیٹی ہے علماء کی جو طے کرتی ہے کس نے پڑھنا ہے اور کہاں پڑھنا ہے. 18 طرح جشن غدیر ہوتا ہے، اب بھی کابل میں بہت بڑا جشن غدیر ہوتا ہے. اس جشن غدیر میں یہ پتا ہوتا ہے کہ کتنی امام بارگاہیں یا فرض کرو پنڈی میں، اور کہاں پر کس نے پڑھنا ہے، اور پھر اس پڑھنے والے کو اس امام برگاہ کے سارے مسائل گہرائی سے بتائے جاتے ہیں. برادران اہل سنت کی جتنی آبادی ان کے ساتھ کیا سسٹم ہے وہاں پر جو متولی امام بارگاہ کے، اور اس علاقے میں کن موضوعات کی ضرورت ہے. فرض کریں فلاں علاقے میں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہاں پر جناب سیدہ اور مولا کائنات کی دیوانی زندگی موضوع دیا جاتا ہے پڑھنے والے کو. ایک علاقے میں بے پردگی ہے تو پردہ موضوع دیا جاتا ہے، پڑھنے والے کو پابند بنایا جاتا ہے. اور وہ جتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں وہ سارے ایڈریس ہوتے ہیں محرم کے 10 دنوں میں. جن افغانیوں کا کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، ہمارے آپ جانتے ہیں کوئی معیار نہیں ہے، پڑھنے والا کا کوئی میرٹ نہیں، معیار نہیں ہے. اور اب یہ بہت خطرناک کام ہو رہا ہے کہ جو ہمارے یعنی اس سمے اپنے یونیفارم میں اس میں بندے کو جو میڈیا ٹیم کے زور پر بندے آ رہے ہیں. مطلب میں کل بٹھا دی کوئی ٹیم، کوئی ٹیم میں میری ہو وہ کرے، میرے بنا کر اسٹیکر بنا کر چڑھائے، تو 4 دنوں میں دیکھیے میں پنجاب میں چھا جاؤں گا. ٹھیک، لیکن اس میں چلو ایک ایسا بندہ چھا جائے کہ جس کے پاس کوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے. پیدل بندے چھا رہے ہیں، یعنی ہمارے یونیفارم کے اندر بھی پیدل بندے اوپر آ رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. اگر امام زمان کی حکومت ہوتی تو اس طرح ممبر کی حالت نہ. میرا اختلاف فرض کریں مولانا قاضمی صاحب سے ہو جاتا ہے کسی بات پر، کسی مسئلے پر، اب کوئی نہ کوئی مجھے قائد کرنے والا ہے، نہ کوئی مجھے پوچھنے والا
یہ میں اتنی مثال اس لیے دی ہے کہ ہمیں امام زمان کی کمی محسوس ہونی چاہیے اور ٹائم نکالے اس کمی کو محسوس کرنے کے لیے، وقت نکالے، سوچا کریں دن میں. اس لیے تو فرمایا تفکر و صادر افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کا غور و خوض اور غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ہو سکتے وہ غور تمہیں پریشان کر دے، وہ غور تمہیں پریشان کر دے، اور یہ پریشانی امام زمان کی غیبت پہ پریشان ہونا یہ اقتدار کا پہلا رکن ہے. دوسرا اقتدار کا حصہ ہوتا ہے کہ التہیؤ لمستقبل، آنے والی ماحول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ ان کے اقتدار کی دوسری بات ہے. دیکھیے مجھے فونوں پہ فون جا رہے ہیں، قبلہ کہاں پہنچے، قبلہ نو ہونے والے، آپ لیٹ ہیں، بتائیے اپنا آپ لوکیشن کیا، کتنے ٹائم پہ پہنچیں گے. چلو یہ تو پہلا حصہ ہو گیا اقتدار کا. میں پہنچا 9 بجے پہنچا، آگے اتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، نہ کوئی مطلب اس کی سیٹنگ ہے، نہ کوئی ڈیک کی سیٹنگ ہے، نہ ادھر کوئی صفحے بچھی ہوئی ہیں، نہ پیر چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو شاہ جی ہم آپ کے انتظار میں، یہ کیسا انتظار؟ اگر انتظار تھا تو آپ کو تیار بھی تو ہونا چاہیے تھا. یعنی اگر ہم بے کر ہم اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں تو پھر اپنی تیاری تو کر کے رکھے نا. امام تشریف لائیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہماری اپنی تیاری ہے. ایک تہران کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ محمد عاطف مادھوی تہران زندہ ہے. کچھ ینگ تھے جب امیران کا انسائٹ، جب تو میں ضعیف ہو گیا تو وہ تو زیادہ ضعیف ہو گیا. انہوں نے وہ بڑا واقعہ زبردست ان کا میں نے اگلے دن دیکھ رہا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ تہران میں ایک جوان ہے، اتنا پریشان ہے، کھانا پینا چھوڑ بیٹھے. وہ لوگوں نے بتایا کہ اس نوجوان کی خبر لی. آپ پریشان تو نہیں ہے، اس نوجوان کی خبر لیں. مولانا کہتے ہیں کہ میں جب چلا گیا اس کے گھر تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس سے کمال عباس ایک خواب دیکھا ہے جس نے میری زندگی سے سکون ختم کر دیا. خواب کیا کہا؟ خواب دیکھا کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ امام زمان تھے. میں رکا، مولا نے کچھ دیر بعد پوچھا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میں نے سوچ میں پڑ گیا، میرے گھر میں تو فلاں جگہ وہ سیڑھیاں پڑی ہوئی ہیں گانوں والی، کوئی زمان کو وہ تو مناسب ہی نہیں ہے ان کو وہ دیکھے. میرے گھر میں یہاں تصویریں فلاں جگہ وہ امام زمان دیکھتا تھا. میں نے تو کون سی کو نہیں دیا ہوگا، میں کس بیڈ پر امام زمان کو بٹھاؤں گا؟ وہ تو نہیں بیٹھیں گے اس بیڈ پر جس میں سادات کا حق ہے. یہاں بڑے بڑے مجمع چپ کرتے ہیں، آپ چپ رہیے. اچھا پھر سوچتا کیا، فلاں جو کمرہ ہے میرا وہ تو ہم نے کیس جیت کر غصب کیا ہے، عدالتوں سے کیس جیتا ہے، اور ہے کسی اور کا مجھے بھی پتہ ہے، میرے پیرنٹس کو بھی پتہ ہے. تو امام زمان میں کہاں بٹھاؤں گا مولا کو؟ یعنی میرے گھر میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو امام زمان کو پسند نہیں ہیں. ان کو کس صوفے پہ بٹھاؤں گا، کس بیڈ پہ بٹھاؤں گا، کس کمرے میں بٹھاؤں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا اگر آپ مجھے 2 منٹ ٹائم دیں میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں. بڑا ڈراؤ تھا. یہ دیکھیں شاعری زبردست ہے. میں خود ایمرجنسی شاعر ہوں. نو پڑھتے تھے میں تو اس میں اتنا اچھا ہو گیا تو کہتے تھے اس کے مصرے دیں، اور مصرے تو ہوتے کوئی نہیں. تو پھر میں سائڈ پہ بیٹھ کے لکھ دیتا تھا اور ساتھ پڑھ دیتے تھے. شاعری میں لوگ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. لیکن یہ شاعر نے کہا تھا کہ وہ میرے گاؤں سے ہو کے چلا گیا، میں تھی کہ اپنے گھر کو سجانے میں رہ گئی. یعنی امام زمان آئے تشریف لے گئے. وہ کہتے 2 منٹ کے بعد جب میں اپنے گھر سے وہ چیزیں ہٹا کر تو امام کو ناگوار تھی، جب میں دروازے پر حضرت جا چکے تھے اور جب میں دوڑا پیچھے دیکھا کہ گلی کا موڑ رہے اور جملہ کہہ رہے پروردگار گواہ رہنا یہ 1.25 یا 2 گھر ہے جس کے دروازے پہ میں نے دستک دی ہے، مجھے کسی نے گھر نہیں آنے دیا. جب پوچھا گیا تھا نماز پیپر وہ کون سے بندے غیبت کے دور میں کون سے بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو امام زمان کے ظہور کے بعد ان کے سپاہیوں میں جگہ ملے گی؟ تو سرکار نے فرمایا تیون للمہدی سلطانہ، امام زمان کی لشکر میں انہیں جگہ ملے گی جو اپنا گھر بار امام زمان کی آمد کے لیے تیار کرتے ہیں.
لائق نہیں ہے ان کو ٹھیک کر. مہاراج جی تیاری کرنا، اگر امام آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کی تیاری کرنا یہ انتظار کی دوسری بات ہے. جو بندے اس حالت سے خوش نہیں ہیں اور امام زمان کی آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہ منتظرین امام ہیں. فرمایا امام زمان کا یہ والا انتظار ہو. اور دوسرا فرمایا کہ القائلون بامامت امام کی امامت کی قائل ہو. یہ دو باتیں. اس کے بعد جو آخری بات جس میں میں نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھی، فرمایا لأنهم جعلوا الغیبۃ کالمعینہ، یہ ہر زمانے کے لوگوں سے اس لیے افضل ہے چونکہ انہوں نے غیبت کو زمانے حضور کی طرح بنا دیا. اس پہ چند سطریں میں نے کہی تھی، لیکن آج اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. میں یوں کہوں گا، اگر خبر ہو جائے، فرض سے اعلان ہو جاتا ہے کہ مسجد شاہ نجف میں امام زمان نے کل صبح کی نماز پڑھنی ہے، آپ بتائیے کہ نمازیوں کی پوزیشن کیا ہو. جو پہلے نہیں اٹھتے تھے وہ بھی مسجد آنے کے زمانے کا امام آ رہا ہے. گھر میں بتاتے کہ بھائی امام زمان نے یہ خیال سر سید سے گزرنا ہے کل. بیویوں خیال کرنا، پہلے تو بازاروں میں جاتی تھی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، آدھا جسم اندر آدھا باہر جاتی تھی، تمہارے پاؤں ننگے ہوتے تھے. حالانکہ پردہ خاتون کے پیروں کا بھی ہے. خاتون کے خالی یہ کلائیاں اور یہ ٹکی چہرے کی یہ پردے سے باہر ہے، باقی سارے جسم کا پردہ ہے. بیویوں خیال کرنا، کل زمانے کے امام نے گزرنا ہے خیابان سر سید سے. صاف سکتے کہ جن میری ماؤں بہنوں کو خبر ہو جائے کہ وہ زمانے نے گزرنا ہے، ان کی لباس کیسا ہوگا، پردہ کیسا ہوگا، صبح نماز جماعت کا سامان کیا ہوگا اس مسجد میں. یہ ذہن میں بات آپ کی اب ذرا سنیے گا. سرکار نے فرمایا لأنهم جعلوا الغیبۃ کالمعینہ، وہ اس لیے ہر زمانے کے لوگوں سے افضل نے غیبت کو قرار دیا حضور کی طرف. مطلب کیا، یعنی جو کام انہوں نے امام کی حاضر ہونے کی صورت میں کرنے تھے، امام کی غیبت میں بھی دین پہ ویسے ہی عمل پہ رہا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مسجد سے ریلیٹڈ یہ جو خواتین میری بھائی بہنیں مجلس میں آئی ہوئی ہیں، وہ صبح سے ویسے ہی پردہ کرنا شروع کر دیں جیسا امام زمان کے ظہور کے بعد کرنا ہے. جوان صبح نماز کے لیے ایسی تڑپ کر اٹھے جیسے کہ امام نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہوتی تو تڑپ کے اٹھنا تھا. یعنی اپنے دین پر امام کی غیبت میں ویسے ہی عمل ہو جیسے امام کے ظہور کے بعد عمل ہونا ہے. سمجھ نہیں بات کیا؟ یہ کچھ عظمتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے زمانے غیبت میں لینے کی آپ سے. اب امام زمان کے ظہور کا انتظار جس میں سرکار نے فرمایا افضل العبادت کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، اس انتظار کے تقاضے کیا ہیں، اس انتظار کی شرائط کیا ہے، یا اپنے غیبت کے دور میں کرنا کیا ہے. میں بالکل ایک الگ تھلگ بات کرنے جا رہا ہوں. ساتویں میں آپ سے پوچھے کہ مولا کی جو آپ کے آبا و اجداد فرماتے ہیں کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، امام زمان کے ظہور کا انتظار کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، مولا اس انتظار میں ذمہ داری کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے. سرکار نے فرمایا انتظار الفرج بعد المعرفۃ افضل العبادہ. فرمایا امام زمان کے ظہور کا انتظار اس کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے جو پہلے امام زمان کی معرفت رکھتا ہو. بغیر معرفت کے نہیں. معرفت امام زمان انتہائی اہم ہے. معرفت امام زمان، یہ معرفت امام زمان کے بغیر انتظار نہیں ہے اور افضل عبادت بھی کوئی نہیں ہے. یہ امام کی معرفت ہے کہ اس کو میں عرض کروں گا، ہو سکتا ہے اس کا انداز کروں، لیکن یہ معرفت ضروری کیوں ہے، اس کے ضروری ہونے کے دو چار بڑے حساس پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. انتہائی حساس پہلو. سب سے پہلا حساس پہلو ہے جس کو امام زمان کی معرفت نہیں ہوگی اس کی آخرت تباہ ہے. ایک بڑی معروف آیت قرآن پاک کی وَمَنَطُبَ اللَّهُ نَاسٍ بِإِمَامِهِ، ہم ہر تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ سارے پڑھتے ہیں، میں نے کئی سنی ہے مجالس خطباء کی مجلس سے سنی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مولا کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائیوں کو ان کے جو مقدس ہستی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کو ماننے کی دلیل پوچھی جائے گی، ہمیں ہم سے مولا کے نام کو ماننے کی دلیل پوچھی جائے گی. لیکن بات ایسے نہیں ہے.
جب آپ کے پانچویں امام سے سوال ہوا مولا یہ تو بیان فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مطلب کیا ہے؟ سنیے گا سرکار نے فرمایا یدعى کل اناس بامام زمانہم، ہر دور کے لوگوں کو ان کے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی سلمان کمبر مقداد ابو ذر کو مولا کائنات کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور حبیب مسلم اوسجا زہیر ابن کین سرکاری وفالی اکبر کو مولا حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، زراروں کے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور تجھے مجھے مولا علی کے ساتھ نہیں، مولا حسین کے ساتھ نہیں، ہمیں امام زمانہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نہیں ہے وہ ایک زیارت ہے. جب 10 امام کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، حضرت نے ایک زیارت پڑھی ہے، اس جو فوجی جرنیل تھا اس کی اجازت سے، تو اجازت دے میں کوفہ سے گزر رہا تو اپنی دادا نے کی قبر پر میں زیارت پڑھوں، اس نے دے دی اجازت سرکار کی. حضرت نے جا کر زیارت جامع کبیرہ پڑھی مولا کائنات کی قبر پر، اور بڑی یہ سمندر ہے اہل بیت کے فضائل کا. اس کے طریق قرآن کی آیت کو فٹ کیا حضرت نے، آیت ذرا سنیے گا، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، لوگوں کی پلٹ ہماری طرف ہوگی اور حساب بھی ہم لیں گے. سمجھ جائیے یعنی لوگ روز قیامت ہماری طرف پلٹیں گے، حساب ہم لیں گے. یعنی سرکار نے فرمایا خیال رکھنا ہر دور کے لوگ جب معاشر کے میدان میں آئیں گے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھیں گے، اور خالی اٹھیں گے نہیں بلکہ زمانے کے امام کے کچھ سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. زمانے کے امام کو حساب دینا پڑے گا. اب وہ حساب کون سے جو دینا پڑے گا، اس کو غور سے سننا ہے. ایک معروف حدیث ہے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہوئی، اخبار رضا میں بھی علم الشرائع میں بھی حدیث بڑی زبردست ہے. جب آپ کیا امام سے پوچھیں گے مولا برادران اہل سنت کی جنازے کی 4 تکبیریں ہماری 5 کس طرح کیوں ہیں؟ اب میں ساری حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں جو ہے کسی کی دلداری میں نے زندگی میں کبھی ڈرتا مرتا کوئی ویسے دلداری کرنا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے وہ بات کرنی ہے جو آپ کے گھر کی ہے. مولا بھائیوں کی 4 تکبیریں اور ہماری 5 کیوں ہیں؟ اور میں گزارش کروں گا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کہیں کہ فلانے کے جنازے میں شریک نہ ہو جاؤ. نہ، غلط بات ہے، یہ نفرتیں بانٹنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں جانا چاہیے جنازوں. میں خدمت میں اختیار کروں گا، لیکن جو بندہ اہل سنت ہے اس کے جنازہ 4 تکبیر ہی ہونا چاہیے. وہاں پر شیعوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے ہم نے 5 کا پڑھا، اور ہم ضد کرتے بھی کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ ہے اس کا جنازہ 5 تکبیر ہی ہونا چاہیے، اور بھائیوں کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے لگ پڑھنا ہے. لیکن اتحاد یہ ہے کہ بھائیوں کے جنازے میں ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے جنازے میں وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. جب پوچھے کہ مولا کے 5 کیوں ہیں ہمارے، سرکار نے فرمایا میں اب اس کو سلیقے سے پڑھوں گا. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں ہیں 5. بڑی مشہور حدیث ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. یہ 5 فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں. فرمایا کیونکہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں اس لیے ہمارے جنازے کی تکبیریں بھی 5 ہیں. سمجھ آ گیا میں کتنا سلیقے سے پڑھا؟ ہماری تکبیریں بھی 5 ہیں. سرکار نے فرمایا ہر تکبیر اسلام کے ایک رکن کی ترجمان ہے، اور یہ جو 5ویں تکبیر ہے نا یہ عقیدہ امامت کی ترجمان ہے. عقیدہ بات بنتی ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ یہ جو 5ویں تکبیر ہے اس میں پڑھتے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، سارے پیچھے سے لا کرنا، اے اللہ ہم اس میت میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. سوال جب کو پتہ کوئی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے. آپ کا بھائی آپ کا بھائی یہ جانتے ہیں بھی یہ ساتھ سفید جو کرتا رہے، لیکن آپ کہ ہم خیر کے لوگ جانتے ہی کچھ نہیں ہے. معصوم سے پوچھے
ستیہ ناش کی جا پوچھنی، ولایت ایک پورا سسٹم تھا، ولایت ایک پورا نظام تھا، اس کو ایک تشہد میں بند کر دیا، ساری ولایت کو تشہد کے اندر بند کر دیا۔ ولایت ایک پورا نظام ہے۔ ولایت کے دو معنی ہیں، ایک ولایت ہے فروع دین میں، ایک اصول دین میں۔ فروع دین میں ولایت وہی تولا ہے جو تولہ کے مقابلے میں، تولہ کا مطلب ہے آل محمد کے دشمنوں کے کردار سے دوری اور لا تعلقی، اور تولا کا مطلب ہے آل محمد کی ذات سے محبت اور ان کے کردار سے بھی محبت۔ یہ فروع دین میں۔ اور اصول دین میں تولا، اصول دین میں ولایت ہے، اصول دین میں ولایت ہے عقیدہ امامت۔ بڑا جملہ ہے جو جناب سیدہ نے فرمایا اپنے اس معروف خطبے کے اندر، بی بی نے فرمایا وجعل امامتنا نظاما للملہ وامانا من الفرقہ۔ اللہ کی راہ میں جس طرح توحید کو دین کا حصہ بنایا، نماز کو دین کا حصہ بنایا، روزے حج زکات کو دین کا حصہ بنایا، ہماری امامت اور ولایت کو بھی ایسے ہی دین کا حصہ بنایا۔ بی بی اللہ نے کیوں دین میں شامل کیا اپنی امامت اور ولایت کو؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری راہبری کے رہے نظام للملہ، اسلام کا نظام نہیں چلتا تھا، فَأَمَانَ مِنَ الْفُرْقَةِ، اور امت انتشار سے بچ نہیں سکتی تھی۔ ہماری امامت اور ولایت کے بغیر نہ لوگ انتشار سے بچ سکتے اور نہ اسلام کا نظام چلتا۔ ولایت ایک مطلب امام عقیدہ امامت ہے۔ تیسری ولایت کوئی نہیں ہے، میں تم سندھی کا دست دیتا ہوں۔ وہ بہت سمپل سا مسئلہ ہے کہ جس میں پوری قوم کو نچایا جائے، وہ سمپل سا مسئلہ ہے۔ ہم نہ غدیر میں اپنی مرضی کے مالک تھے، نہ آج غیبت میں اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا کوئی وارث تھا، آج بھی ہمارا کوئی وارث ہے۔ اس وقت محمد ہمارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر گیا، اس وقت محمد کے پردے خیر میں گیا تو مجتہدین کے حوالے کر گیا۔ یہ سنیے ذرا، یہ 2017 میں ہم جب چیلوں پہ ہم کربلا گئے تو برکاتوں سے 6 علماء کی ملاقات سے، پھر میں طالب علم بھی شامل تھا، باقی 5 علماء تھے پاکستان کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی نے پورے پاکستان کے حالات کھول کے رکھ دیے ہمارے سامنے۔ پنڈی میں یہ مسئلے ہیں مومنین کو، لاہور میں یہ مسئلے ہیں، کراچی میں فلاں مسئلہ، سندھ کے دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ، سارا کھول کے رکھ دیا۔ لیکن فرمائے گی جو ولایت کا ولی اللہ والا مسئلہ ہے، اس نے تمہاری قوم کو بری طرح تقسیم کیا ہے۔ فرمایا اپنی قوم کو جا کر پیغام تو میں سیستانی کا، ہم 70% عراق میں، ہم داعش کو نہیں ہرا سکے جب تک ہم ایک نہیں ہوئے۔ تو وہی 25%، اور روز نئی پارٹیاں گروپوں میں بٹتے ہو۔ ایت اللہ سیستانی دعوت برکاتوں نے فرمایا جو میرا مقلد ہے مولانا ذاکر نوکی ہے، اس کے حرام ہے منبر پر بیٹھ کر نہ علی ولی اللہ کو حرام کہے، نہ حلالی حرامی کی پہچان کرے۔ اس کو نہ چھیڑو منبر پر۔ میں یہ ثابت کرنا شروع کر دوں یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ثابت کرنا شروع کر دوں کہ پڑھنا واجب ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ ایت اللہ سیستانی نے فرمایا شیعوں کو پیغام تو پاکستان میں یہ مسئلہ جن کے ان کے حوالے کر دو، جس کا مجتہد کہتا ہے پڑھو وہ ڈنکے کی چوٹ پر پڑھے، جس کا کہتا ہے نہ پڑھو وہ نہ پڑھے۔ اب وہ پڑھنے والا پڑھنے کا کیوں کہتا ہے وہ جانے، اس کا زمانے کا امام جانے، جو منع کرتے اس کا بھی زمانے کا امام جانے۔ بھارت میں خدمت کا درس کر تو فرمایا 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، باقی ولایت ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے، امامت، ہماری امامت پر اتقاد، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ سرکار نے فرمایا ما نودی بأحد کما نودی بالولایہ، روز قیامت کسی کے بارے میں اتنا سخت سوال نہیں ہوگا جتنا نماز کی، جتنا ولایت کے بارے میں سخت سوال ہوگا۔ یعنی سب سے زوردار سوال عقیدہ امامت کے بارے میں ہونا ہے۔ نماز سے ہی سخت سوال، روزہ زکات ان کے بارے میں ہوگا سوال، لیکن سب سے سخت سوال عقیدہ امامت کے بارے میں ہوگا۔ وہ سوال ہوگا کیسے؟ سوال ہوگا اس طرح کی، ظاہر ہے ہر زمانے کے امام کی ریت اس کے پاس، مولا کرام کے دور کے لوگ ان کے پاس، سید الشہداء کے دور کے لوگ ان کے پاس، امام حسین مجتبیٰ کے دور کے لوگ ان کے پاس۔ سب سے لمبی صف امام زمانہ کی، کیونکہ مدت امامت 1000 سال سے تجاوز کر چکی ہے، سمجھ نہیں پڑتی۔ اب جب فرض کرو میں ہم میں سے کوئی مولانا صاحب آپ
حافظ صاحب کوئی بندہ پہنچے نہیں امام زمان کے پاس، وہ مولا کہیں گے ہاں بتاؤ میری امامت کے بارے میں کیا کیا، میری معرفت کتنی تھی، مجھے کتنا پہچانا، تو میرے بارے میں کیا جانتا ہے؟ ہم کہیں مولا ہم 2 منٹ 8 دن اتنا ماتم کیا ہم نے، فرمائیں گے بہت اچھا کیا، شاباش، میرے دادا حسین کا ماتم کیا، بہت اچھا کام کیا، مدد کمائیں گے، اتنے اچھا کام کیا تو کرنا چاہیے تھا، اجر رسالت پتا کیا، لیکن میں پوچھتا ہوں میری امامت کا کیا کیا؟ مولا میں نے وہ خدیر کی کنجیشن کروایا تھا، مولا میں نے خدیر پر پورا قصیدہ لکھا تھا، تو نے بہت اچھا کیا، خدیر اسلام کی بنیاد ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں میری امامت کے بارے میں کیا کیا؟ مانود بیا حدن کا مانود یا بلایا، زمانے کے امام سب سے سخت سوال اپنی امامت کے بارے میں کرے گا، اپنی امامت کے بارے میں کرے گا۔ پھر ہم کریں کیا؟ کریں یہ کہ امام زمان پوچھیں گے تو اتنا بتا، نہ تو نے میرے ہاتھوں مردہ زندہ ہوتا دیکھا، نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، نہ ڈوبا ہوا سورج پلٹتے دیکھا، پھر تجھے اطمینان کیسے ہوا کہ زمانے کا امام موجود ہے؟ یہاں پر دلیل دینا پڑے گی زمانے کے امام کو، مولا اس دلیل سے میرا دل مطمئن تھا، اور معصوم نے اس لیے بہت زیادہ دلیلیں دی زمانے کے امام کے وجود پر، تاکہ میرا رب وہاں خراب نہ ہو۔ یہ جواب نہیں ہوگا کہ امام پوچھے کہاں بھی کوئی امام کیوں مانتے تھے، مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، میرے سامنے نہیں تھا، تو اب ایک مولوی صاحب آیا تھا اس نے کہا تھا، نہیں یہ تو جواب نہیں ہے، اصول دین میں تقلید ہے ہی کوئی نہیں، تقلید فروع دین میں، عقائد میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو امام زمان کے موجود ہونے پر ایک ٹھوس دلیل تلاش کرنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ 2 دلیلیں جو خود معصوم دیتی ہے، اور یقیناً یہ آواز جدھر بھی جاتی ہے میں تو کسی کو دل آزاری کرتا ہی نہیں، لیکن دلیل ایسی ہوگی جو چیلنج نہیں کی جا سکے گی کہ زمانے کا امام موجود ہے، ہر دور میں ایک معصوم امام کو ہونا چاہیے، اور اس دور میں بھی امام معصوم موجود ہے۔ کل میں دلیلیں عرض کروں گا، بس وہ دلیلیں معصوم میری معصوم کی دی ہوئی اس کو پلے باندھ لیجیے گا، اور جب امام زمان کی مسائل لگ کر جائیں اور مولا اپنی ولایت کے بارے میں سوال کریں، کہ مولا یہ 2 دلیلیں ایک مولوی صاحب نے بتائی تھی، تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور دونوں دلیلیں پاس ہیں کہ دلیلیں معصوم امام نے خود دی ہیں، اور کوئی فرقہ نہیں انکار کر سکتے کہ دی بھی قرآن کے اندر سے ہے، نیچے حدیث بھی کوئی نہیں ہے، بندہ کہ اس حدیث کا معنی کچھ اور ہے، نہیں، سیدھی قرآن سے دلیل ہے۔ اگر امام زمان کے وجود کو نہ مانا جائے، ان 2 آیات پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ مصائب کے دن میں ابھی جو رضا صاحب نے وہ جو پڑھا ہے حدیث علیہ السلام کا، میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میری توجہ اس طرف منعطف ہو گئی، منعکس ہو گئی۔ میں 2 جملے باب الحوائج کی پڑھتا ہوں۔ آیت اللہ اجتہادی کی کتاب ہے سبحان علی محمد، اس میں یہ روایت ہے، آپ کے معصوم امام سے پوچھیں کہ مولا کون سا وقت ہے جب ایک شریف انسان کے لیے مر جانا آسان ہوتا ہے، وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے؟ سرکار رو کر فرمائے جب کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے، شریف کے لیے مر جانا آسان ہوتا ہے، کمینے سے مانگنا مشکل ہوتا ہے۔ میں حضرت سے معافی مانگ کے جملہ کروں گا، مولا شریف کا شریف سے مانگنا بھی مشکل ہوتا ہے، کہ شریف کو کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے، یقین جانو پٹی والوں مانگنا مشکل تھا۔ میں پڑھتا تھا ایران میں، جب آتا تھا ایران سے چھٹیاں جب واپس جا رہا ہوتا تھا، والدہ سے میں کہتی تھی والد صاحب کو کہ اس سے پوچھے اس کے پاس کرایہ ہے، والد صاحب کہتے تھے مجھے بتائے گا، والدہ صاحب کہتی تھی یہ خالی چلے گئے اسے بتانا کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے سوال نہیں ہوتا تھا والد صاحب سے کہ والد صاحب مجھے کرایہ چاہیے، شریف کے لیے شریف سے مانگنا مشکل ہوتا ہے، کمینے سے مانگنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پٹی والوں سگل فتح نے کربلا میں کسی موقع پر بھی آپ کو یاد نہیں کیا، میرے اکبر کے لاشے بھی آپ کو یاد نہیں کیا،
عباس کے بازو اٹھائے، خالی علم اٹھایا، آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کا لاشا اٹھایا، آپ کو یاد نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے ایک ہی موقع کربلا میں جب غریب نشیوں کو یاد کیا، کون سا موقع؟ وہ جب ایک 4 سال کی بچی کے گلتے کو آگ لگی ہوئی تھی، شام غریب اور بیٹی بابا بابا کر کے رو رہی تھی، پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی، نہیں وہ نہیں ادھر آنے اللہ تیرے بابا کا سینہ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے موجود ہے۔ معصومہ جب آئی نا فرماتی ہوئے بابا کی کٹی نظروں سے آواز آ رہی تھی، شیعتی تم فیوں میں عائشوکا، وہ میری شیعوں 10 محرم کربلا ہوتے جمیعاً تنظرونی، میری غربت کو اندر دیکھتے گئے پاس تشکیل کفلی، میں نے اپنے اصغر کے لیے پانی کا سوال کیسے کیا؟ اجرکم اللہ، یقین جانو اس پانی مانگنے میں ایک خاص تک چھپا ہوا ہے، اور اس تک کو وہ جملے بیان کرتے جو نواز سے نبا میں ارشاد فرمائے افلا ترون کیف یتلطف العطشا، اگر مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نا اور خود دیکھ لو میرے اصغر پر کیا اس کی شدت کی وجہ سے حالت یہ تلطف آ گئی ہے۔ اللہ جانے جو دریا کے علاقے کے لوگ ہیں وہ جانتے عربی زبان میں یہ تلطف اس وقت بولا جاتا ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، پہلے مچھلی تڑپتی ہے، ایک وقت آتا ہے جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مچھلی سر اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، سر اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، اس کے بعد تیسری حالت آتی ہے جس میں مچھلی منہ کھولتی ہے پھر بند کر لیتی ہے، اس تیسری حالت کو عربی زبان میں ترقی کہا جاتا ہے۔ روزے والوں صاحب محرم کو پانی بند ہوا، 8 محرم کو اسلم نے اماں کے ہاتھوں پہ تڑپنے شروع کر دیا، جب 9 محرم کا دن آیا تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، سر اٹھاتے پھر رکھ دیتے، لیکن جب 10 محرم کا دن آیا اب سر اٹھانے کی طاقت بھی ختم ہو گئی تھی، منہ کھلتا پھر بند ہوتا، اجرکم اللہ، منہ کھلتا پھر بند ہو جاتا۔ ایک بزرگ عالم دین بڑا جملہ کہہ رہے تھے، وہ فرماتے ہیں اصغر پر تیسری حالت اس وقت تک تھی جب تک حرملہ نے تیر نہیں تیار کیا تھا، جتنی دیر میں حرملہ نے تیر تیار کیا علی اصغر پر چوتھی حالت آ گئی تھی، منہ کھلتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، بند ہو جاتا تو کھلتا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، وہ میرے ساتھ کے والے حرملہ اقتا کلام الحسین، حرملہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین کی بات کرتے ایسا کام پر غریب دوبارہ پانی کا بن سکے، یہ چھوٹی رات میں میری بات کی گواہی دینا، کتنا میرا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کا، اتنا سا گلا ہوتا ہے، میں گلاس کے ساتھ پانی نہیں پلاتی، چمچ کے ساتھ پانی نہیں پلاتی، سمجھتا ہوں میں 2 انگلیاں ڈال کرتی ہے پانی میں، جب تک حلق سے نیچے کرتے بچے کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اللہ جانتا ہے 3 دن کا پیاسا بچہ حرملہ نے وہ تیر اٹھایا جو جنگوں میں جرنیلوں کو نہیں مارا جاتا تھا، سپاہیوں کو نہیں مارا جاتا تھا، وہ تیر اٹھایا جو جنگوں میں گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، سیشوں پر تیر اٹھایا، یہی وجہ سے بعد میں امام کے زیادہ بنائیہ نے فرمایا میرا سلام اس بچے پر جس کو لگنے والے تیر میں تیر کا کام نہیں کیا تلوار کا کام کر دیا، بتا دیا ہوں میرا روز دینا روز بچہ ایک دور سے دوسرے دور تک ذبح ہو گیا، اجرکم اللہ، ذبح ہو گیا۔ آخری جملہ پڑھ کے اپنی زحمت کو ختم کر دو، اللہ اکبر، کربلا میں بڑے مشکل وقت ہے، ایک میرے مہمان بھائی بڑھ جاتے ہیں، فلاں موقع پر اللہ نے عباس کی شکل میں جبریل بھیجا، نہیں میرا محترم، علماء فرماتے ہیں اکبر کے لاشے پر حسین اتنے حوصلے میں دلہ نے تسلی کے لیے جبریل نہیں بھیجا، عباس نے خالی علم اٹھایا تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا، قاسم کا لاشا اٹھایا تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا، غریب کے سینے پر شمع سوار ہوا تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا، کربلا میں ایک ہی ایسا لوگ ہے جب اللہ نے تسلی کے لیے جبریل بھیج دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا باپ کے ہاتھوں میں الٹ گیا،
علماء کرام کے من سے پہلے پڑھنے والے، جو شعراء کرام، جو سیکورٹی والے برادران تھے، آج کے اہتمام کرنے والے متولی حضرات، جس رنگ میں جس نے ان خمسہ مجالس میں حصہ ڈالا ہے، ان سب کے مرحومین کی قبر میں مولا حسین آئیں گے، ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کہ تکلیف فرق ہوئی اور میں نے کہ پرخلوص مجلس خمسہ ہو رہی تھی، مجلس کے آخر میں سب نے مل کر میرے اس چھوٹے بچے پہ سلام کیا۔ یقین جانو علامہ علی نے کی نکن کی صدارت میں موجودہ بہت بڑی امام حسین کانفرنس ہو رہی تھی، ہر مسلک کا بندہ شریک تھا اس میں، اہل سنت برادران سارے فرقے موجود تھے، سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی، ہر مذہب کا ایک بندہ موجود تھا۔ ایک ہندو نے ایک بات کی، سارے مجمع کو رلا دیا۔ ہندو نے کہا مجھے اس دور کے مسلمان کی سمجھ نہیں آتی جس نے ایک ایسے بچے پہ تیر چلا دیا جو جانتا نہیں تھا تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ السلام علی حسین علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين لا سيما على علي الأسد۔ غریب جب خیمے کے دروازے پہ اصغر بابا کے دامن میں چھپایا ہوا، خیمے کے دروازے پر اصغر کی ماں انتظار کر رہی تھی، سکینہ بنت الحسین انتظار کر رہی تھی۔ غریب کا پہلا قدم خیام کے اندر آیا، اللہ نے دربار نے کہا حسین میرا اصغر پانی پیا گا۔ اللہ نے غریبوں سے کچھ نہیں بولا، میرے مولا نے ماں کا دامن ہٹا دیا۔ کربلا کی ماں میرے حوصلے کو میرا سلام، کربلا کی ماں میری جرأت کو میرا سلام۔ اللہ نے مرنے کی گواہ رباب نے اپنے اصغر کا لائشہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ کربلا کی ماں نے 3 بیعت کر کے لائشہ حسین کے حوالے کر دیا۔ سب سے پہلا بیعت کیا فرمایا اصغر نبی کی شریعت کا مسئلہ